شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے دن، بری رات، بری گھڑی اور برے وقت سے، اور آپ کے ناگہانی عذاب سے، اور ہر طرح کے غصے سے، اور نعمتوں کے چھن جانے سے، اور عافیتوں کے پھر جانے سے۔ آمین۔ اے اللہ، کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان سے کہ وہ سمجھے میری بات۔ غبارے دشت طلب زیادہ ہے تو جنوں میں زیادہ ہو جا، مہارے ناکا کو پشت ناکا پہ ڈال دے، پاپ پیادہ ہو جا۔ بس ایک ہی راستہ ہے دنیا کو زیر کرنے کا، جیتنے کا۔ یہ جتنی پرپیچ ہوتی جائے اسی قدر سہل و سادہ ہو جا۔ یہ میرا ذمہ کہ خود تیری منزلیں تعاقب کریں گی تیرا۔ بس ایک محمل کو دیکھ اور بے نیازے ہر رخت تو زیادہ ہو جا، وہ جس کے ادنا سے ایک اشارے پہ ماہر و مہتاب جاگتے ہیں، اسی کے قدموں پہ اپنی مرضی کو ڈال دے، بے ارادہ ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف ایم 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان، اور رات کے اس پہر کے ہم سفروں کو، ان تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بس میں سخن میں، جسے ہم اور آپ پونچا شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں، تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جی ہاں جناب، سب جانتے ہیں کہ ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کا چینل ہے، اور میری اور آپ کی ملاقات قریباً ہفتے میں 3 بار اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہوتی ہے۔ ایف ایم 101 راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، حیدرآباد، اور بہت سارے ایسے شہر جس میں آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے قریباً 52 ممالک سے زائد ممالک میں یہ ٹرانسمیشن سنی جاتی ہے، اور دیار غیر میں رہنے والے دوست جو ہیں وہ بہت ہی محترم ہیں، دل کے قریب ہیں، سو آپ کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ 2:03 ہوئے جاتے ہیں، اور صبح کے 4 بجے تک کا ساتھ ہوتا ہے ہمارا اور آپ کو۔ نوے مہینے کی 20 تاریخ اور سن 2020، ہفتے کی رات۔ رات کا پچھلا پہر جاری ہے، اب میرے جاگنے کی باری ہے۔ تو باری کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سنائیے، آپ کیسے ہیں، مزاج کیسے ہیں؟ جی ہاں، صرف انسان نہیں بدلتے، موسم بھی بدلتے ہیں۔ یہ بدلاوا ہر جگہ آپ کو ملے گا، موسموں میں ملے گا، انسانوں میں ملے گا، مزاجوں میں ملے گا۔ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، جیسے انسان، جسے ہمیں پتا ہے کہ سردی آنے والی ہے، ہوائیں بتا رہی ہیں کہ راتیں لمبی ہونے والی ہیں اور موسم بدلنے والا ہے، ایسے ہی مزاجوں کی بھی بات ہوتی ہے۔ میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ جب مزاجوں میں تلخی آ جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ جدائی مقدر بننے والی ہے۔ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، موسموں کا آنا جانا، وقت کا گزرنا۔ یہی بڑی بات ہے، یہی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے اتنی زندگی دی
کہ بار بار بدلتے ہوئے موسموں میں آپ کو سانسوں کی فراوانی دی، صحت دی، آسانیاں دی. زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی بھی نہیں ہوا کرتی. بہرحال جناب، آج کی بزم سخن میں ہم کوشش کریں گے کہ شاعری کے اعتبار سے آپ کی فرمائشیں، وہ تو خیر آپ جانتے ہی ہیں کہ پروگرام ہمیشہ سے ایسے ترتیب دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں آپ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے، چاہے بات میوزک کی ہو یا حوالہ شاعری کا ہو. یہاں ایک پوری ٹیم اس کوشش کاوش میں لگی رہتی ہے کہ بزم سخن ایسے ترتیب دی جائے، اور اس ٹیم میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. پروگرام مینیجر صاحبہ جو ہیں محترمہ صدف رانی، اور مہک جبین صاحبہ جو ہے وہ پروڈیوسر ہے، اور باقی پوری ٹیم کے علاوہ آج کے پروگرام میں مجھے معاملت حاصل رہے گی تنولی صاحب کی. سہیل تنولی ہیں اور محمد توفیل ہے. تعلق توڑتا ہوں تو مکمل توڑ دیتا ہوں. تعلق توڑتا ہوں تو مکمل توڑ دیتا ہوں. جسے میں چھوڑ دیتا ہوں مکمل چھوڑ دیتا ہوں. محبت ہو کہ نفرت ہو بھرا رہتا ہوں شدت سے. جدھر سے آئے یہ دریا ادھر ہی موڑ دیتا ہوں. محبت ہو کہ نفرت ہو. یہاں یہ جو تعلق ہے، اس نے بھی تو اپنے رنگ بدلنے ہوتے ہیں نا. لیکن دیکھیے یہ عجیب بات ہے، محبت نفرت میں بدل جائے یا نفرت محبت میں بدل جائے، تعلق کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. محبت ہو کہ نفرت ہو بھرا رہتا ہوں شدت سے. جدھر سے آئے یہ دریا ادھر ہی موڑ دیتا ہوں. یقین رکھتا نہیں ہوں میں کسی کچے تعلق پر. جو دھاگا ٹوٹنے والا ہو اس کو توڑ دیتا ہوں. میرے دیکھے ہوئے سپنے کہیں لہریں نہ لے جائیں. گھروندے ریت کی تعمیر کر کے پھوڑ دیتا ہوں. عدیم اب تک وہی بچپن، وہی تخریب کاری ہے. قفس کو توڑ دیتا ہوں، پرندے چھوڑ دیتا ہوں.
झूठे खाइया नी कसमा कीते नहीं वादे झूठे खाइया नी कसमा आसान नहीं मनिया जग दिया रस्म रल के कटनिया धुप्पा छावा सड़िया ठंडिया ततिया हवावा रब भी सोचे आसमानाते रब भी सोचे आसमानाते छोड़ी बड़ी कमाल मैं जीना तेरे नाल जीवा दिन चार पावे जीवा सौ साल मैं जीना तेरे नाल जीवा दिन चार पावे जीवा सौ साल माने चन्ना मैनू अपनी वफा ते माने चन्ना मैनू अपनी वफा ते तेरी मैं डोरी सुट्टी अपने खुदा ते देण गवाही गुजरिया सदियां जिंदा रहिया मोहब्बतां सच्चियां मर जांदे ने आशिक मर के मर जांदे ने आशिक मर के मेरा नहीं ख्याल मैं जीना तेरे नाल जीवा दिन चार पावे जीवा सौ साल मैं जीना तेरे नाल जीवा दिन चार पावे जीवा सौ साल तेरे कदमां विच मर जावां दुनिया देवे मिसाल मैं जीना तेरे नाल जीवा दिन चार पावे जीवा सौ साल मैं जीना तेरे नाल जीवा दिन चार पावे जीवा सौ जी हाँ जनाब, और आपसे बात हो पाएगी 2:30 के बाद। आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने टेलीफोन किया, और मोहसिन राणा साहब आप हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद आपसे बात हो पाएगी। राब्ते के नंबर आपको मालूम है, 1-1-0-0-0-101। जहाँ वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फोन से डायल करते हैं नंबर, उनको कोड के साथ नंबर डायल करना पड़ता है, और कोड 051 का है, 051-111-000-101। जी जो दरियारे गैर में दोस्त हैं उनके लिए 0092000092। वक्त की बात बहुत करते हैं हम, कल की तरह जैसे
گزری ہوئی رات میں پروگرام میں بزم سخن میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کتابوں کی، غزلوں کی، شاعری کی کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں جن کو شہرت بہت زیادہ ملتی ہے. میری کوشش ہے کہ باقی بھی انتخاب اور باقی بھی کلام جو ہے وہ شامل کیا جائے. وقت کی بہت بات ہوتی ہے. احمد فراز صاحب کی کتاب آج بھی میرے پاس ہے، خواب گل پریشاں ہے. جس نظم کی بات ہو رہی تھی وہ تھی بھلی سی ایک شکل تھی. زندگی کے عہد ہوتے نا، وقت نے تو گزر جانا ہوتا ہے. جیسے منتصر حسین تارڑ صاحب نے اپنے ناول میں لکھا تھا کہ وقت کیسے گزرتا ہے، آہٹ بھی نہیں ہوتی. وقت کیسے گزرتا ہے، آہٹ بھی نہیں ہوتی. آپ وہیں کھڑے رہتے ہیں اور وہ گزر جاتا ہے، یا شاید آپ گزر جاتے ہیں اور وہ کھڑا رہتا ہے. اور چند لائنیں تھیں. یہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی ساری عمر کو اور ماہ و سال کو انسان قید تو نہیں کر سکتا، نہ ہی یہ قید ہوتے ہیں. قید صرف لمحے ہوتے ہیں، کچھ پل ہو جاتے ہیں قید. پھر وہی میری بے معنی سی باتیں ہیں، کچھ چیزیں لاشعور میں قید ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو جب تنہائی کے لمحات میسر آتے ہیں تو وہی جو لاشعور میں قید ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ شعور میں آ جاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ شعور میں آتی ہیں پھر نیند کوسوں دور چلی جاتی ہے. منتصر حسین تارڑ صاحب نے لکھا تھا کہ کم سے کم لمحے میرے ہیں، یہ بوسیدہ اور گلتی ہوئی گھاس کئی برس تک یوں ہی کناروں سے لپٹے گی اور کبھی ہوا کے زور سے پیچھے ہٹ جائے گی، لیکن یہ ابھی رہے گی اور میں اس سے بہت پہلے کے لمحوں میں بوسیدہ ہو جاؤں گا. آخر میری قربانی کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بغیر بھی تو سب کچھ جاری و ساری تھا، اور میرے بغیر بھی سب کچھ جاری و ساری رہے گا. سچ کیا ہے اور بہتر دنیا کا خواب کیا ہے، اور کیا اس خواب کے لیے جد و جہد کرنا جائز ہے؟ اور کس کا کیا سچ ہے، کون سا سچ؟ آگے انہوں نے لکھا کہ تمام جنگوں کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوا؟ نتھنگ، ڈسٹ انٹو ڈسٹ، خاک در خاک اور راکھ راکھ میں. تو ایسے ہی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہونے سے دنیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ منیر نیازی نے کیا لکھا تھا کہ ایک بار جدو شروع ہو جائے گل پھر ایویں ہی مکتی نہیں. کس دا دوست سی کس دا نہیں سی، یہ گلاں ہن کرن دیاں نہیں، جو ہویا یہی ہونا سی. تو ایسے ہی ہے. اگر یہ جو تنہائی اور الجھن اور سوالوں جوابوں کا قصہ کہانی ہے، میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ تنہائی کے لمحات میں اور ان پہروں میں بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں جن کا جواب آپ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الجھن اور یہ جو ساری چیزیں تھیں، یہ کسی ایک ان کی وجہ کوئی ایک ہے، کوئی ایک فیصلہ ہے، کوئی ایک راستہ ہے، کوئی ایک منزل ہے. شاید راستے کے چناؤ میں، منزل کے تعین میں سوچنے سمجھنے کی زیادہ ضرورت تھی، اور کسی کی غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ویسا ہو جائے تو یہ زندگی بدل جائے. اگر یہ ایک پل کو مان بھی لیا جائے اور آپ کے پاس یہ چوائس ہو، یہ رعایت دی جائے آپ کو کہ آپ اپنا راستہ بدل لیں، منزل بدل لیں،
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کسی اور بات کی الجھن ہوگی، پھر کوئی اور پریشانی ہوگی۔ منیر نیازی کی بات مان لینی چاہیے۔ میں نے لکھا تھا نا، کچھ اونج بھی راہواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمدہ توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق بھی سی۔ تو بہرحال جناب بات ہو رہی تھی، بھلی سی ایک شکل تھی۔ احمد فراز نے لفظ بھلے دنوں کا ذکر کیا، گزرے ہوئے دنوں کو انہوں نے بھلے دنوں سے تشبیہ دی۔ یہ اچھی بات ہے کہ لفظ میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ جب لفظ پرانا استعمال ہوتا تو پھر بڑا یہ عجیب سا لفظ ہے۔ جیسے اجمی صاحب نے لکھا تھا کہ روز کچھ اور پرانا مجھے کر دیتا ہے، بات تو سچ ہے، روز کچھ اور پرانا مجھے کر دیتا ہے، پھر فراموش زمانہ مجھے کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ساری کیسے کہانیاں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہیں، وقت گزر جاتا ہے، انسان کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں۔ بہرحال بھلے دنوں کی بات ہے، بھلی سی ایک شکل تھی، نہ یہ کہ حسن تام ہو، نہ دیکھنے میں عام سی، نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی راہ گزر لگے، مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے۔ کوئی بھی رت ہو اس کی چھب فضا کا رنگ روپ تھی، وہ گرمیوں کی چھاؤں تھی، وہ سردیوں کی دھوپ تھی۔ نہ مدتوں جدا رہے، نہ ساتھ صبح شام ہو، نہ رشتہ وفا پہ ضد، نہ یہ کہ اذن عام ہو، نہ ایسی خوش لباسیاں کہ سادگی گلا کرے، نہ اتنی بے تکلفی کہ آئینہ حیا کرے، نہ اختلاط میں وہ رم کے بد مزہ ہو خواہشیں، نہ اس قدر سپردگی کہ زج کریں نوازشیں، نہ عاشقی جنوں کی نہ زندگی عذاب ہو، نہ عاشقی جنوں کی کہ زندگی عذاب ہو، نہ اس قدر کٹھور پن کہ دوستی خراب ہو، کبھی تو بات بھی خفی، کبھی سکوت بھی سخن، کبھی تو کشت زعفراں، کبھی اداسیوں کا بن۔ سنا ہے ایک عمر ہے معاملات دل کی بھی، وصال جان فسا تو کیا فراق جاں غسل کی بھی، سو ایک روز کیا ہوا وفا پہ بحث چھڑ گئی، میں عشق کو امر کہوں وہ میری ضد سے چڑھ گئی۔ یہاں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ نظم، اس نظم میں زندگی محیط ہے۔ سو ایک روز کیا ہوا وفا پہ بحث چھڑ گئی، میں عشق کو امر کہوں وہ میری ضد سے چڑھ گئی، میں عشق کا اسیر تھا وہ عشق کو قفس کہے، کہ عمر بھر کے ساتھ کو وہ بدتر از ہوس کہے۔ شجر حجر نہیں کہ ہم ہمیش بابگل رہیں، نہ ڈھور ہیں کہ رسیاں گلے میں مستقل رہیں، محبتوں کی وسعتیں ہمارے دست و پا میں ہیں، بس ایک در سے نسبتیں سگانے با وفا میں ہیں۔ میں کوئی پینٹنگ نہیں کہ ایک فریم میں رہوں، وہی جو من کا میت ہو اسی کے پریم میں رہوں، تمہاری سوچ جو بھی ہو۔ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنے اپنے مزاج ہیں، اپنا اپنا اختیار ہے۔ تمہاری سوچ جو بھی ہو، میں اس مزاج کی نہیں، مجھے وفا سے بیر ہے، یہ بات آج کی نہیں۔ نہ اس کو مجھ پہ مان تھا، نہ مجھ کو اس پہ زوم ہی، نہ جو عہد ہی کوئی نہ ہو تو کیا غم شکستگی۔ سو اپنا اپنا راستہ ہنسی خوشی بدل دیا، وہ اپنی راہ چل پڑی میں اپنی راہ چل دیا، بھلی سی ایک شکل تھی، بھلی سی اس کی دوستی، اب اس کی یاد رات دن نہیں مگر کبھی کبھی۔
किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चांद सा मिला, और तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने है तू, वो कैसे यकीन बना। टूटा जो कभी तारा सजना वे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिलिया वे। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। सुनी है परियों की कहानी, वैसा ही नूर तेरा, चेहरा है तेरा रूहानी, तुझको मैं अपनी बाहों में छुपा लूं, हाँ अपनी इस ज़मीं को कर दूं मैं आसमानी, जिंदगी रोक दूं मैं अब तेरे सामने, पल दो पल जोड़ के तू मेरे साथ में। टूटा जो कभी तारा सजना वे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिलिया वे। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। हंसी मैं नहीं वो यारा वे, मुझसे भी हंसी तू, तेरा ये प्यार है हाँ, इतनी भी हंसी मैं नहीं वो यारा वे, मुझसे भी हंसी तेरा प्यार। ये तेरा मेरा प्यार है जैसे ख्वाब और दुआ, और सच कर रहा इन्हें देखो मेरा बुरा। टूटा जो कभी तारा सजना वे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले आवे। तू मिले या तो जाने ना दूंगी
اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان, ذات کا اتنا بڑا. خوبصورت سانگ آج آپ نے پلے کیا کہ دل چاہ رہا تھا بس سنتی رہوں, کال نہ ملا. کون سا؟ بہت شکریہ آپ کا عاطف اسلم کی خوبصورت آواز شامل کرنے کے لیے. تو چلے میں دوبارہ پلے کر دیتا ہوں, آپ سانگ ہی سنتی رہیں پھر. نہیں, رات کے اس تحت بڑا خوبصورت ایک وہ ماحول سا بن رہا تھا اس کو سن سن کے. اچھا چلے چلے. اچھا جی, احمد فراز کی غزل ہے. جی ماجبی کہتے سنائیے. ہیں کہ دل ٹھہرنے دے تو آنکھیں بھی چپکتے جائیں. ہاں دل ٹھہرنے دے تو آنکھیں بھی چھپکتے جاویں, ہم کے تصویر بنے بس تجھے تکتے جاویں. بس تجھے تکتے جاویں. ہاں شعبے نم خوردار کی مانند سلگتے رہے ہم. ہاں شعبے نم خوردار کی مانند سلگتے رہے ہم, نہ تو بجھ پائیں نہ بھڑکیں نہ دہکتے جاویں. ہاں تیری بستی میں تیرا نام پتا کیا پوچھا, ہاں تیری بستی میں تیرا نام پتا کیا پوچھا, لوگ حیران و پریشان ہمیں تکتے جاویں. کیا بات. شک ہو گیا ہوگا. کہتے ہیں کہ کیا کرے چارہ کوئی جب تیرے اندوہ نصیب, ہاں کیا کرے چارہ کوئی جب تیرے اندوہ نصیب, منہ سے کچھ بھی نہ کہیں اور سسکتے جاویں. واہ واہ. کوئی نشے سے کوئی تشنا لبی سے ساقی, ہاں کوئی نشے سے کوئی تشنا لبی سے ساقی, تیری محفل میں سبھی لوگ بہکتے جاویں. ہاں مزدہ وصل سے کچھ ہم ہی زہود رفتہ نہیں, مزدہ وصل سے کچھ ہم ہی زہود رفتہ نہیں, اس کی آنکھوں میں بھی جگنو سے چمکتے جاویں. ہاں ہاں کبھی اس یارے سمندر کے سخن بھی سنیو, کبھی اس یارے سمندر کے سخن بھی سنیو, ایسا لگتا ہے کہ غنچے سے چٹکتے جاویں. ہاں ہم نواز سنجے محبت ہیں ہر ایک رت میں فراز, ہاں ہم نواز سنجے محبت ہیں ہر ایک رت میں فراز, وہ قفس ہو کے گلستان ہو چہکتے جاویں. ہاں مجھے اس کو پڑھ کے اتنا لطف آیا کہ میں نے کہا آج میں احمد فراز کی جو غزل ہے شامل کرتی ہوں, اور مجھے اچھا. یقین کریں بہت اچھی لگی. میں نے خود آج فرسٹ ٹائم پڑھا ہے نا. اچھا انتخاب. ہاں جی, بہت شکریہ آپ کا. اور اگر آپ دوبارہ پلے کرنا چاہیں تو عاطف اسلم کو دوبارہ پلے کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر؟ اللہ کا بڑا کرم جناب. ماریا بات کر رہی ہوں. اسلام آباد. جی اسلام آباد سے ماریا, آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ سر, خیریت بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا لے کے آئی ہیں؟ اچھا, آج کی نظم کافی طویل ہے اس لیے صرف اور اسی طرف بڑھتے ہیں. اچھا ہیلو. جی جی بتائیے بتائیے. جی, ارشاد. عمران فیروز صاحب کی ہے نظم ارشاد. بلال. اچھا سر, کوئی غلطی ہو تو پلیز آپ نے مجھے ان دی اینڈ اس پہ نشاندہی کرنی ہے. چلے ٹھیک ہے. پلیز. پنل اب لوٹنا کیسا, ہاں پنل اب لوٹنا کیسا, محبت خان وادے کے حرم میں گڑ گئی اب تو. ہاں میرے ہر خواب پہ مٹی کی چادر چڑھ گئی اب تو, میرے عشوے میرے غم سے ادائیں مر گئیں اب تو, دعائیں مر گئیں اب تو, وفائیں مر گئیں اب تو. ہاں پنل اب لوٹنا کیسا. ہاں پنل صحرا گواہی ہے, یہ سانسوں کی تنابوں پہ تنا خیمہ گواہی ہے. ہاں ہتھیلی کی دراڑوں میں چھپے آنسو گواہی ہے, کھنکتی ریت میں الجھے اٹے کیسو گواہی ہے. ہاں کہ میں نے انتہا تک انتہا سے تم کو مانگا ہے. واہ. شہر بھمبور کے خستہ محلوں کے فقیروں سے, ہاں سڑک پہ بچھ گئی ہر دم دعا کرتے غریبوں سے, یتیموں سے ضعیفوں سے, دلوں کے بادشاہوں سے, نیازوں میں دعاؤں میں صداؤں میں پکارا ہے. واہ. اماوس رات میں اٹھ کر خلاؤں میں پکارا ہے, پنل تم کیوں نہیں آئے. ہاں پرانی خان گاہوں میں, شہر کے آستانوں پر, مزاروں مسجدوں میں, مندروں میں دیکھ لو جا کر.
کہیں تعویذ لٹکے ہیں، کہیں دھاگے بندے ہوں گے، کہیں دیوار پہ کچھ خون کے چھینٹے پڑے ہوں گے. کنل منظر دہائی ہے، یہ سب اس کی گواہی ہے کہ میں نے بے نشانی تک نشان سے تم کو مانگا ہے. تمہارے کیج کے رستے پہ میں ہر شام رکتی تھی، ہر ایک راہ رو کے پیروں کو پکڑ کے التجا کرتی کہ میرا خان لوٹا دو، میرا ایمان لوٹا دو. کوئی ہنستا، کوئی روتا، کوئی سکہ بڑھا دیتا، کوئی تمہارے راستے کی مسافت کا پتا دیتا. وہ سارے لوگ جھوٹے تھے، سبھی پیمان کچے تھے، کنل تم ایک سچے تھے. کنل تم کیوں نہیں آئے؟ کنل بھمبور کی گلیاں، وہ کچی اینٹ کی نلیاں جنہوں نے خادماؤں کا کبھی چہرہ نہیں دیکھا، انہوں نے ایک شہزادی کا نوحہ سن لیا آخر. دھڑک جاتی ہے وہ ایسے اموس رات میں جیسے کسی خوابوں میں لپٹی ماں کا بچہ جاگ جاتا ہے. وہ سرگوشی میں کہتے ہیں کہ دیکھو بھوک سے اونچا بھی کوئی روگ ہے دل کا. سنا کرتے تھے یہ بس کام ہے پیرے کامل کا کہ وہ الفت کو مٹی سے بڑا اعجاز کر ڈالے. یہ کس گندی نے افشاں زندگی کے راز کر ڈالے. کنل میں گندی مندی ہو گئی، میں یار کی بندی، سو میری ذات سے پاکیزگی کا کھوجنا کیسا. کنل اب لوٹنا کیسا. خدا کے واسطے مت دو، خدا کے پاس بیٹھی ہوں، رہینے خانہ کربو بلا کے پاس بیٹھی ہوں. فلک کے کائنہ خانہ جہاں سے روشنی جیسی دعائیں لوٹ آتی ہیں، زمین سنگلاف ویرانہ جہاں پہ جانے والے لوٹ کے آتے نہیں لیکن صدائیں لوٹ آتی ہیں. خدا کے واسطے مت دو، کنل آواز مت دینا. میں آواز کی دنیا سے آگے کی کہانی ہوں. میں ان شہروں کی رانی ہوں جہاں میں سوچ کے بستر پر زلفیں کھول سکتی ہوں، جہاں میں بے قرار رازوں کی گرہیں کھول سکتی ہوں، جہاں پہ وقت ساکت ہے نگاہ یار کی صورت، جہاں پہ عاشقوں کے جسم سے انوار کی صورت محبت پھوٹ کر ایک بے گناہ حالے میں رقصاں ہے. مگر آواز مت دینا، کہ ہر آواز صدمہ ہے. کنل آواز مت دینا. کنل تم آدمی نکلے، کنل تم آدمی نکلے، کسی ہوا کی سونی کوک سے دوجا جنم لے کر بھی تم آدمی نکلے. میں آدم جان زادی تھی، میں شہر آرزو کی حسرت ناکام زادی تھی. مگر پھر بھی کنل تم سے، تمہارے دیدہ گم سے، میری چاہت نے جس انداز سے نظر کرم مانگا، بتاؤ اس طرح اتنی ریاضت کون کرتا ہے. بتاؤ خاک سے اتنی محبت کون کرتا ہے. تمہارے ہر طرف میں تھی، میری آواز رقصہ تھی، میری یہ ذات رقصہ تھی کہ جیسے پھر طواف زندگی کو زندگی نکلے، کہ جیسے گھوم کر ہر چاک پہ کوزہ گری نکلے، مگر تم آدمی نکلے. کنل تم آدمی نکلے. کنل واپس چلے جاؤ، کہاں اس لامکاں نگری میں ماتم کرنے آئے ہو. کنل یہ ریت کے ذرے، یہ خواہش کے فرشتے ہیں جو اندیکھے پروں کے زوم میں تیلوں کے سینوں سے اڑانے چاہتے ہیں. پار نیلے آسمانوں کی انہیں کیا علم کہ وہ پار تیرے کیچ کے جیسا ہے. یہ اونٹوں کی قطاریں میرے اشکوں کی قطاریں ہیں جو میرے گال کے صحرا کے ٹیلے سے گزرتی ہیں، تو میرے دہن کے سوکھے کنویں تک رینگ جاتی ہیں. انہیں کیا علم کہ سوکھا کنواں بھمبور کے جیسا ہے.
پنل یہ ریت کے ٹیلے یہ احرام حقیقت ہے، نہ جانے کتنے احراموں تلے یہ قبر محبت ہے. کہاں اسلام مکہ نگری میں ماتم کرنے آئے ہو. تمہارے اشک اور نوحے یہاں کچھ کر نہیں سکتے. انہیں کہنا جو کہتے تھے فسانے مر نہیں سکتے. انہیں کہنا کہ وہ سسی جو آدم جام زادی تھی، جسے دل نے صدا دی تھی، جو اشکوں کی منادی تھی، وہ سسی ہجر کی رسی پہ لٹکی مر گئی کب سے. طلاقیں لے کے پردیسی سہاگن گھر گئی کب سے. یہاں کوئی نہیں رہتا سوائے ریگے بسمل کے. پنل واپس چلے جاؤ. یہاں اندھی ہوائیں ٹھوکریں کھاتی ہیں ٹیلوں سے، پتال دیتی ہیں نہ جانے کون سے بے نام قاتل کے. یہاں کوئی نہیں رہتا سوائے ریگے بسمل کے. پنل واپس چلے جاؤ. پنل واپس چلے جاؤ. تو معذرت چاہتی ہوں سر، کافی طویل آج ہو گیا. نہیں کوئی بات نہیں، اچھا انتخاب لے کے آئی تھی. تو کوئی غلطی کوتاہی تو بتا دیجیے. نہیں وہ جب اتنی طویل نظم یا کوئی بھی کلام اتنا پڑھیں تو وہ فمبل ہو جاتا ہے. ادروائز کوئی ایسی آپ اچھا پڑھتی ہیں، تلفظ بھی اچھا ہے اور غلطیاں بھی نہیں ہیں. وہ ایک آدھی چیز ہے، وہ تو ویسے ہی اسٹیپ آف ٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور کبھی فمبل بھی ہو جاتا ہے. نتھنگ ایلس. ہماری اپنا بہت سا خیال رکھیے. بہت شکریہ. تھینک یو. ماشاء اللہ. حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میں ترنگ سے مدثر ہوں. جی مدثر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے، خیریت ہے سب؟ اللہ کا بڑا کرم، استاد کا بڑا احسان. امید ہے کہ سب سننے والے بھی بہن بھائی خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. خانہ عزیز کی ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں. جناب. نگار سحر کے عارض سوار آئے گی، ہاں ہمارے بعد چمن میں بہار آئے گی. چلے ہیں منزل درد جہاں نظر میں لیے، ہاں کہ راستے میں تیری رہ گزار آئے گی. واہ. کہیں نہ شوق ہو رسوا کہ تیرے کوچے سے، ہاں ہوا بھی آئی اگر مشک بار آئے گی. چراغ شام بھی یہ سوچ کر بجھا ہوگا کہ امتحان کو شب انتظار آئے گی. اچھا ہے، اچھا ہے. شکریہ. ہر ایک حلقے زنجیر میں ہے شور جنوں، کہیں تو منزل پائے فکار آئے گی. واہ. اور رہے گا برق کی زد میں نشے منے طائر، ہاں بہار لے کے غمے روزگار آئے گی. واہ. نگار سحر کے عارض سنوار آئے گی، ہمارے بعد چمن میں بہار آئے گی. واہ. اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب. سیما اسپین سے بات کروں سر. کیسے ہیں آپ؟ جی چیما صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اللہ کا بہت شکریہ سر. آپ سنائیں کیسے؟ کرم جناب. کیا لے کے آئے؟ آج امجد اسلام امجد صاحب کی غزل. دل کے دریا کو کسی روز تک جانا ہے. ہاں دل کے دریا کو کسی روز تک جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے. لوٹ کے گھر جانا ہے. واہ. لوٹ کے گھر جانا ہے. اس تک آتی ہے تو ہر چیز ٹھہر جاتی. ہاں اس تک آتی ہے تو ہر چیز ٹھہر جاتی. اچھا اسے ویسا. پانا ہی اسے اصل میں مر جانا ہے. ہاں جیسے پانا ہے اسے اصل میں مر جانا ہے. بول ہے شام سفر رنگے رہائی کیا ہے.
بول ہے شام سفر رنگ رہائی کیا ہے، دل کو رکنا ہے کہ تاروں کو ٹھہر جانا ہے، آہا دل کو رکنا ہے کہ تاروں کو ٹھہر جانا ہے، کون ابھرتے ہوئے مہتاب کا راستہ روکے، ہاں کون ابھرتے ہوئے مہتاب کا راستہ روکے، اس کو ہر دور سوئے دشتے سخت جانا ہے، ہاں میں کھلا ہوں تو اسی خاک میں ملنا ہے مجھے، میں کھلا ہوں تو اسی خاک میں ملنا ہے مجھے، وہ تو خوشبو ہے اسے اگلے نگر جانا ہے، آہا وہ تو خوشبو ہے اسے اگلے نگر جانا ہے، وہ تیرے حسن کا جادو ہو کے میرا غم دل، ہاں وہ تیرے حسن کا جادو ہو کے میرا غم دل، ہر مسافر کو کسی گھاٹ اتر جانا ہے، واہ ہر مسافر کو کسی گھاٹ اتر جانا ہے، دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے، ہاں لوٹ کے گھر آئے، ایسے ہی سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے، آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ. جہاں نظم شامل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے یہ دکھ آسان نہ تھے جانا. جی احمد فراز اور خواب گل پریشان میں سے انتخاب. انہوں نے لکھا کہ برس یا 2 برس کی قید تنہائی بھی گر ہوتی، برس یا 2 برس کی قید تنہائی بھی گر ہوتی تو پھر بھی زندگی لاچار ہو جاتی، محبت بے وفا اور دوستی بیزار ہو جاتی. مگر تم نے تو سارے ہجر کے بیمار موسم بے کلی بے چارگی اور کرب کے بوسیدہ بستر پر گزارے ہیں. سرے بال ہیں کسی کے ہاتھ میں چارہ گری کی شمعیں لرزاں، اور نہ آوازوں کے روشن دان نشاتے خواب کیا جب وار ہے دروازہ مشکاں. یہ دکھ آسان نہ تھے جانا، یہ دکھ آسان نہ تھے جانا، جب وار ہے دروازہ مشکاں. یہ دکھ آسان نہ تھے جانا. پرانی داستانوں میں تو ہوتا تھا کہ کوئی شہزادی یا کوئی نیلم پری دیووں یا آسیبوں کی قیدی اپنے آدمزاد دیوانے کی راہ تکتے شبیہ سنگ ہو جاتی. مگر وہ داستانیں تھیں، پھر ان میں بھی تو آخر کار اس کا با وفا سامنت شہزادہ سمندر پار کرتا ہے، وار کرتا ہے، کوثاروں کے جست مسمار کرتا، ان طلسماتی حصاروں سے اسے آزاد کر کے ساتھ لے جاتا. مگر تو داستانوں کا کوئی کردار یا پارینہ قصوں کا کوئی حصہ نہ تھی. تو نے تو خود آزادگی اپنے تئیں ہی منتخب کی تھی. کئی دن پھر نئے دن، کئی دن پھر نئے دن، پھر کئی راتیں نئی راتیں. بدن کا دوزخی سیال ایندھن اور لہو کا آتشی لاوا رگوں میں دوڑنے پھرنے کا پھر قائل نہیں رہتا. تعلق کی چٹانیں ریت بن جاتی ہیں، دلداری کے چشمے خشک ہو جاتے ہیں، ارماں آنسوں کا رزق بن جاتے ہیں، اور دل ایک ہی صورت پہ پھر مائل نہیں رہتا. وفاداری بشرط استواری کا چلن پھر عاشقی کی راہ میں حائل نہیں رہتا. بدل جاتے ہیں خال و خد، پگھل جاتے ہیں جسم و جاں. یہ دکھ آسان نہیں جانا، یہ دکھ آسان نہیں جانا. سیو اسی یار دے رنگ وچ رنگے،
निसैयो असी इश्क दी सूली टंगे निसैयो असी यार दे रंग विच रंगे गए नी असी यार दे रंग विच रंगे निसैयो असी इश्क दी सूली टंगे गए नी असी इश्क दी सूली टंगे यार दा गूड़ा रंग निसैयो यार दा सुच्चा संग निसैयो यार दा गूड़ा रंग निसैयो यार दा सुच्चा संग निसैयो यारो यार ही हर बल दिसदा यारो यार ही हर बल दिसदा यार दे नाल ही मंगे गए नी असी यार दे रंग विच रंगे गए नी असी यार दे रंग विच रंगे इश्क दी प्रीत अनोखी निसैयो इश्क दी मंजिल ओखी निसैयो इश्क दी प्रीत अनोखी निसैयो इश्क दी मंजिल ओखी निसैयो इश्क दी अग विच सड़ गए हाय इश्क दी अग विच सड़ गए हाय सड़ गए वांग पतंगे गए नी असी इश्क दी सूली टंगे गए नी असी यार दे रंग विच रंगे गए नी असी इश्क दी सूली टंगे गए नी असी यार दे रंग विच रंगे जी हाँ जनाब, और चंदा शार अदीम हाशमी जनाब के, और उसके बाद एक इंतखाब लेकर आया हूँ मनो तू के टाइटल से, अहमद फराज जनाब का। अदीम हाशमी ने लिखा कि खींचा गया है किसको भी दार की तरफ, खींचा गया है किसको भी दार की तरफ, मुंसिफ तो हो गया है गुनाहगार की तरफ, मालूम हो तुझे कि है दस्ते बरीदा क्या, उंगली उठा के देख मेरे यार की तरफ, मालूम हो तुझे कि है दस्ते बरीदा क्या, उंगली उठा के देख मेरे यार की तरफ, कातिल है हुस्न अगर तो है कातिल का क्या कसूर, खुद खींच रही है गर्दनें, खुद खिंच रही हैं गर्दनें तलवार की तरफ, जर की कशिश ने खींच लिया सारे शहर को, बाजार चल पड़े हैं खरीदार की तरफ, सारा जहां खड़ा था जरूरत की छांव में। जी हाँ, बात आ गई ना फिर जरूरत
ضرورت کی. آدمی صاحب نے لکھا تھا کہ ضرورتوں کی یہ ترتیب دل نے خود کی ہے. اور ایک شعر تھا کہ ضرورت کے حوالے سے بہت لوگوں نے لکھا ہے. اور یہ ضرورت ہی ہے کہ ہم تمام تر قصہ کہانی اپنی آسانی سے اس طرف موڑ دیتے ہیں جس طرف ہمیں سہولت میسر ہوتی ہے. اور یہ الجھنیں اور یہ پریشانیاں اور یہ جو ہر چیز کی کمی کہیں نظر آتی ہے، یہ شاید ہے ہی اسی لیے کہ وہ جو بات تھی نا کہ ضرورتوں کی یہ ترتیب دل نے خود کی ہے. وہ الگ بات کہ ہر انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، چاہے اس کو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن بات یہ ہے کہ ترتیب غلط ہو گئی ہے. کبھی یقین ہے مجھے کہ کہیں نہ کہیں ہماری ترتیب غلط ہو جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ترتیب اگر غلط ہو جائے تو سمجھے کہ سب کچھ غلط ہو گیا. پھر آپ اس کو، کیونکہ وقت ہے، وقت واپس لوٹ نہیں سکتا اور مل نہیں سکتا، انسان ماضی میں جا نہیں سکتا، فیصلے دوبارہ کرنے اور ہونے کا وقت چلا جاتا ہے. ترتیب ذرا سی بھی غلط ہو جائے تو سارے کا سارا ساری کی ساری بساط ہل جل جاتی ہے. پھر ویسے ہی ہے، پھر اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے. 12 لفظ ضرورت سے بات کہیں اور نکل گئی. عظیم ہاشمی نے لکھا کہ سارا جہاں کھڑا تھا ضرورت کی چھاؤں میں، سارا جہاں کھڑا تھا ضرورت کی چھاؤں میں، کوئی گیا نہ سایہ دیوار کی طرف، سوکھے ہوئے شجر پہ کوئی زخم بھی نہیں، سوکھے ہوئے شجر پہ کوئی زخم بھی نہیں، پتھر بھی آئے نخل ثمردار کی طرف، حیراں ہوں پھر بھی عکس رخ یار کس طرح، جب آئینہ نہیں ہے رخ یار کی طرف، سب قبلہ روح ہوئے تھے عبادت کے واسطے، میں نے کیا ہے رخ تیری دیوار کی طرف، دھاگے میں کچھ پیروئے ہوئے پھول تھے عدیم، دھاگے میں کچھ پیروئے ہوئے پھول تھے عدیم، پہلے خزاں چلی ہے اسی ہار کی طرف، کھینچا گیا ہے کس کو ابھی دار کی طرف، منصف تو ہو گیا ہے گناہگار کی طرف. آپ کی سماعتوں کی نظر منو تو کے عنوان سے قصیدہ احمد فراز جناب کا. انہوں نے لکھا کہ معاف کر میری ہستی خدائے عز و جل کہ میرے ہاتھ میں ساغر ہے میرے لب پہ غزل، معاف کر میری مستی خدائے عز و جل کہ میرے ہاتھ میں ساغر ہے میرے لب پہ غزل، کریم ہے تو میری لغزشوں کو پیار سے دیکھ، رحیم ہے تو سزا و جزا کی حد سے نکل، ہے دوستی تو مجھے اذن میزبانی دے، ہے دوستی تو مجھے اذن میزبانی دے، تو آسمان سے اتر اور میری زمین پہ چل، میں پابگل ہوں مگر چھو چکا مینار عرش، سو تو بھی دیکھ یہ خاک و خشارہ و جنگل، بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے مجھ کو یہ خاکداں میرا، یہ کوہسار یہ کلزم یہ دشت یہ دلدل، میرے جہاں میں زمان و مکان و لیل و نہار، تیرے جہاں میں ازل ہے ابد نہ آج نہ کل، میرے لہو میں ہے برق تپا کا جذب و گریز، تیرے سبو میں مہ زندگی نہ زہر اجل، تیری بہشت ہے دشت جمود و بہر سکوت، میری سرشت ہے آشوب ذات سے بیکل، تو اپنے عرش پہ شاداں ہے سو خوشی تیری، میں اپنے فرش پہ نازا ہوں اے نگار ازل، مجھے جنت گمگشتہ کی بشارت دے کہ مجھ کو یاد ابھی تک ہے
ہجرت اول، تیرے کرم سے یہاں بھی مجھے میسر ہے جو زاہدوں کی عبادت میں ڈالتا ہے خلل۔ وہ سیر چشم ہوں میرے لیے ہے بے وقت، جمال حور و شراب طہور و شیری و اصل، جی یہ آئین سے ہے زبر اصل شہد۔ وہ سیر چشم ہوں میرے لیے ہے بے وقت، جمال حور و شراب طہور و شیر و غز اصل۔ گناہگار تو ہوں پر نہ اس قدر کہ مجھے صلیب روز مقافات کی لگے بوجھل۔ کہیں کہیں کوئی لالا، کہیں کہیں کوئی داغ، میری بیاس کی صورت ہے میری فرد عمل۔ وہ تو کہ عقدہ کشا و مسبب الاسباب، یہ میں کہ آپ معمہ ہوں آپ اپنا ہی حل۔ میں آپ اپنا ہی حابیل اپنا ہی قابیل، میری ہی ذات ہے مقتول و قاتل و مقتل۔ برس برس کی طرح تھا نفس نفس میرا، صدی صدی کی طرح کاٹتا رہا پل پل۔ تیرا وجود ہے لارب اشرف و اعلیٰ، جو سچ کہوں تو نہیں میں بھی ارذل و اسفل۔ یہ واقعہ ہے کہ شاعر وہ دیکھ سکتا ہے رہے جو تیرے فرشتوں کی آنکھ سے اوجھل۔ وہ پرفشاں ہے مگر غول شپرک کی طرح، لفظ استعمال کیا ہے شپرک چمگادڑ، جی وہ جو تعصب کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو شپرا چشم کہتے ہیں، تو لفظ استعمال کیا شپرک۔ وہ پرفشاں ہیں مگر غول شپرک کی طرح، سو رائے گاں ہیں کہ جوں چشم کور میں کاجل۔ یہی قلم ہے کہ جس کی ستارہ سازی سے دلوں میں جوت جگاتی ہے عشق کی مشل۔ یہی قلم ہے جو دکھ کی رتوں پہ بخشا ہے دلوں کو پیار کا محرم سکون کا سندل۔ یہی قلم ہے کہ اجاز حرف سے جس کے تمام اشوائے ترازان شہریں پاگل۔ یہی قلم ہے کہ جس نے مجھے یہ درس دیا کہ سنگ و خشت کی زد پہ رہیں گے شیش محل۔ یہی قلم ہے کہ جس کی سریر کے آگے ہیں سرما در گلو خونخوار لشکروں کے بقل۔ یہی قلم ہے کہ جس کے ہنر سے نکلے ہیں راہ حیات کے خم ہوں کہ زلف یار کے بل۔ یہی قلم ہے کہ جس کی عطا سے مجھ کو ملے یہ چاہتوں کے شگوفے محبتوں کے قول۔ تمام سینہ فگاروں کو یاد میرے سخن، ہر ایک غیرت مریم کے لب پہ میری غزل۔ اسی نے سہل کیے مجھ پہ زندگی کے عذاب، وہ عہد سنگ زنی تھا کہ دور تیغ اجل۔ اسی نے مجھ کو سجھائی ہے راہ اہل صفا، اسی نے مجھ سے کہا ہے پلے سرات پہ چل۔ اسی نے مجھ کو چٹانوں کے حوصلے بخشے، وہ کربلائے فنا تھی کے کار گاہے جدل۔ اسی نے مجھ سے کہا اس میں اہل صدق کے امر، اسی نے مجھ سے کہا سچ کا فیصلہ ہے اٹل۔ اسی کے فیض سے آتش کدے ہوئے گلزار، اسی کے لطف سے ہر زشت بن گیا اجمل۔ اسی نے مجھ سے کہا جو ملا بہت کچھ ہے، اسی نے مجھ سے کہا جو نہیں ہے ہاتھ نہ مل۔ اسی نے مجھ کو قناعت کا بوریا بخشا، اسی کے ہاتھ سے دستے درازے تما ہے شل۔ اسی کی آنکھ سے میرا وجود روشن ہے، اسی کی آپ سے میرا ضمیر ہے سیکل۔ اسی نے مجھ سے کہا بیعت یزید نہ کر، اسی نے مجھ سے کہا مسلک حسین پہ چل۔ اسی نے مجھ سے کہا زہر کا پیالہ اٹھا، اسی نے مجھ سے کہا جو کہا ہے اس سے نہ ٹل۔ اسی نے مجھ سے کہا عاجزی سے مات نہ کھا، اسی نے مجھ سے کہا مصلحت کی چال نہ چل۔ اسی نے مجھ سے کہا غیرت سخن کو نہ بیچ، کہ خون دل کے شرف کو نہ اشرفی سے بدل۔ اسی نے مجھ کو عنایت کیا ید بیضا، اسی نے مجھ سے کہا سحر سامری سے نکل۔ اسی نے مجھ سے کہا عقل تہ نشینی ہے، اسی نے مجھ سے کہا ورتائے خرد سے نکل۔ اسی نے مجھ سے کہا وضع عاشقی نہ چھوڑ، وہ خواہ
عجز کا لمحہ ہو یا غرور کا پل، اذیتوں میں بھی بخشی مجھے وہ نعمت صبر کہ میرے دل میں گرا ہے نہ میرے ماتھے پہ بل، ہیں ثبت سینہ مہتاب پر قدم میرے، ہیں منتظر میرے مریخ و مشتری و زحل، تیری عطا کے سبب یا میری انا کے سبب، کسی دعا کا ہے موقع نہ التجا کا محل، سو تجھ سا ہے کوئی خالق نہ مجھ سی ہے مخلوق، نہ کوئی تیرا ہے ثانی نہ کوئی میرا بدل، فراز تو بھی جنوں میں کدھر گیا نکل، تیرا دیار محبت تیری نگار غزل۔ کہیں سکون نہ ملا نہ کہیں قرار ملا، کہیں سکون نہ ملا نہ کہیں قرار ملا، میرے نصیب جو تھا، میرے نصیب میں جو تھا وہ بار بار ملا، کہیں سکون نہ ملا نہ کہیں قرار ملا، میرے نصیب میں جو تھا، میرے نصیب میں جو تھا وہ بار بار ملا، کہیں سکون نہ ملا نہ کہیں قرار ملا۔ میں ڈھونڈتا رہا چاہت کی چاندنی راتیں، کسی نے خواب میں بھی کی پیار کی باتیں، میں ڈھونڈتا رہا چاہت کی چاندنی راتیں، کسی نے خواب میں بھی کی نہ
मुझे बाहर की राहों में बस गुबार मिला, कहीं सुकून ना मिला, न कहीं करार मिला। किसे मैं अपना कहूँ, कोई भी नहीं मेरा, न मुँह छुपा तू ज़माने, कसूर क्या तेरा। किसे मैं अपना कहूँ, कोई भी नहीं मेरा, न मुँह छुपा तू ज़माने, कसूर क्या तेरा। मुझे तो अपने ही जीवन पे न इख्तियार मिला, कहीं सुकून ना मिला, न कहीं करार मिला। यहाँ तो कुछ भी नहीं लाए दर्द के साए, न ज़ुल्फ़े यार की खुशबू जो दिल को तड़पाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं लाए दर्द के साए, न ज़ुल्फ़े यार की खुशबू जो दिल को तड़पाए। किसी से आँख मिली है, न कुछ खुमार मिला, कहीं सुकून ना मिला, न कहीं करार मिला। मेरे नसीब में जो था, मेरे नसीब में जो था, वो बार बार मिला, कहीं सुकून ना मिला, न कहीं करार मिला।
اگر اس کوئے ندا پر سے اشارہ ہو جائے، عمر چپ چاپ بھی گزرے تو گزارا ہو جائے۔ اگر اس کوئے ندا پر سے اشارہ ہو جائے، عمر چپ چاپ بھی گزرے تو گزارا ہو جائے۔ اور شعر ہے کہ مجھ میں آباد کئی ایک ستارے ہیں تو کیا، مجھ سے آباد کوئی ایک ستارہ ہو جائے، شجر جاں سے اڑا کر میں جنہیں بھول گیا، شجر جاں سے اڑا کر میں جنہیں بھول گیا، ان پرندوں سے اگر ربط دوبارہ ہو جائے، کیا عجب ہے تیرا دریا جو زمین میں گم ہے، پردہ خاک الٹ دیں تو ہمارا ہو جائے، کشتیاں موج بہ موج آتی رہیں جاتی رہیں، ایسا آباد میرے دل کا کنارہ ہو جائے۔ اور کسے معلوم اسی درد کی رفتار کے ساتھ، کسے معلوم اسی درد کی رفتار کے ساتھ، دل پھر ایک جست بھرے اور تمہارا ہو جائے۔ اور جاذب جائی کا کلام ہے، اور ایک بہت عرصے کے بعد جاذب جائی کو پروگرام میں شامل کر رہا ہوں۔ یہ غزل تھی ان کی کہ رخت دل دست ستمگار پہ رکھایا ہوں، ایک دیا اور در یار پہ رکھایا ہوں، تلخ کہتے تھے جسے سب اسی حق گوئی کو آج زندہ رکھنے کے لیے دار پہ رکھایا ہوں، ایک الزام نظر جھکنے سے پہلے پہلے اس کی ٹوٹی ہوئی تلوار پہ رکھایا ہوں، کار دنیا میں جنہیں کوئی کمی لگتی تھی، میں وہ آنکھیں تیری دیوار پہ رکھایا ہوں۔ اور شعر سنیے گا کہ کل تیری بس میں تجھ کو نہ مخاطب کر کے، کل تیری بس میں تجھ کو نہ مخاطب کر کے، زخم کو درد کے معیار پہ رکھایا ہوں، نرم لہجوں کو ندامت سے بچانے کے لیے شولگیے حسرت اظہار پہ رکھایا ہوں، اب نہ بھٹکے گا کوئی میری طرح سے جاذب، روشنی رات کے مینار پہ رکھایا ہوں، ایک الزام نظر جھکنے سے پہلے پہلے اس کی ٹوٹی ہوئی تلوار پہ رکھایا ہوں۔ جناب، اور اس کی ٹوٹی ہوئی تلوار پہ رکھایا ہوں۔ وقت بھی تلوار کی طرح ہوتی ہے، جیسے رام ریاض کی کیا اشعار میں سنایا کرتا تھا آپ کو کہ کہیں جنگل کہیں دربار سے جا ملتا ہے، جی ہاں، کہیں جنگل کہیں دربار سے جا ملتا ہے، سلسلہ وقت کا تلوار سے جا ملتا ہے۔ یہ شاید اسی لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب چل نہیں سکتے، چاہے رفتار بڑھا لیں یا گھٹا لیں، وقت کی رفتار ہے ہی ایسی۔ آپ ساری زندگی وقت کے ساتھ چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، یا شروع میں یا آخر میں، وقت آپ کو مات دے جاتا ہے، اور یہ مات ہوتی ہی ہے۔ کہیں جنگل کہیں دربار سے جا ملتا ہے، سلسلہ وقت کا تلوار سے جا ملتا ہے، میں جہاں بھی ہوں مگر شہر میں دن ڈھلتے ہی میرا سایہ تیری دیوار سے جا ملتا ہے۔ اور بڑے خوبصورت اشعار تھے، اگر ذہن میں آ جائیں تو کمال ہے۔ تیری
تیری آواز کہیں روشنی بن جاتی ہے، تیری آواز کہیں روشنی بن جاتی ہے، تیرا لہجہ کہیں مہکار سے جا ملتا ہے، 14ویں رات تیری زلف میں ڈھل جاتی ہے، چڑھتا سورج تیرے رخسار سے جا ملتا ہے، اور 14ویں رات تیری زلف میں ڈھل جاتی ہے، چڑھتا سورج تیرے رخسار سے جا ملتا ہے، گرد پھر وسط صحرا میں سمٹ جاتی ہے، گرد پھر وسط صحرا میں سمٹ جاتی ہے، راستہ کوچا و بازار سے جا ملتا ہے۔ گرد نے آخر کہاں جانا ہے؟ کہیں پہ بھی اڑے گی تو وہ صحرا سے باہر نہیں جا سکتی، اس کی اڑان اور اس کی چاہے جتنا بھی اڑ لے اس کی واپسی صحرا میں ہی ہوتی ہے، اس نے سمٹنا صحرا میں ہی ہوتا ہے۔ گرد پھر وسط صحرا میں سمٹ جاتی ہے، راستہ کوچا و بازار سے جا ملتا ہے، رام ہر چند کئی لوگ بچھڑ جاتے ہیں، قافلہ قافلہ سالار سے جا ملتا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ قاسم بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کون بات کر رہے ہیں؟ قاسم بھائی اسد بات کر رہا ہوں، آزاد کشمیر۔ اسد پہلی دفعہ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں؟ نہیں، آپ کا شو ہوتا تھا بہت ایف ایم 88 کہاں پہ؟ میرا خیال آپ نے ایف ایم 88 پہ ہوتا تھا شو، اور اب ایف ایم 101 پر آ گئے۔ نہیں، آپ میرا خیال ہے یا تو آپ نے غلطی سے 101 ٹیون کر لیا ہے، یا پھر آپ پہچان نہیں پا رہے۔ سجاد بات کر رہا ہوں، اور میں کبھی بھی کسی بھی چینل سے آن ایئر نہیں ہوا ایز اے ڈی جے۔ سجاد بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی سجاد بات کر رہا ہوں۔ اچھا، میں نے وہ قاسم بھائی کی آواز پہچانی ہوئی ہے، تو میں کیا پتا وہ قاسم بھائی ہیں، نہیں قاسم بھائی۔ نہیں، سجاد نام ہے میرا، اور مجھے کاظمی بھائی مجھے پتہ نہیں ہے پروگرام کرتے ہیں آج کل یا یہاں سے پروگرام کرتے ہیں؟ نہیں، وہ بول ایف ایم 88 چکوال سے کرتے ہیں، 88 اچھا چینل ہے اس کا نام ہے۔ اچھا چلیں، بہرحال اور یہ سجاد بھائی اور سنائیں کیسی ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ بتائیے کیا لے کے آئے ہیں، یا آپ نے غلطی سے ملا لیے نمبر؟ یہ سجاد بھائی وہ نعت لگا دیں گے؟ نعت؟ جی میں کبھی کبھی لگاتا ہوں نعت، جنید جمشید کی آواز میں پروگرام کے آخر میں۔ وہ لگاتے ہیں خالد حسنین خالد کی، میں بندہ یاسین۔ میں تو جب بھی نعت میں نے لگائی ہے، میں نے میرا خیال ہے جو آپ نام لے رہے ہیں میری اس میں لائبریری میں شاید وہ نہ ہو، لیکن وہ فخر چکوال ان کا بہرحال میں کوشش کروں گا۔ آپ کو بہت شکریہ سر۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سرکار محسن رانا عرض کر رہا ہوں، امریکہ نیو جرسی سے۔ جی محسن رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ معذرت چاہتا ہوں، محفل میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، ابھی ویسے کال کا ٹائم نہیں تھا۔ نہیں بڑا ٹائم ہے ابھی، پاکستان میں 3 ٹائم ہے سر؟ جی ٹائم ہے پلیز۔ مجھے پتا سر آپ کے دل میں بہت محبت ہے ہم سب کے لیے، لیکن ہمیں بھی کچھ دیکھنا ہوتا ہے سر ہماری طرف سے۔ سر حکم کیجیے۔ جو چیزیں ہیں ان کو ہمیں مد نظر رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ کی بڑی محبت سر۔ میں جاب پہ ہی تھا، تھوڑا بزی تھا، سن رہا تھا۔ سب سے پہلے تو فراز صاحب کی جو آپ نے نظم شامل کی 3 بجے کے قریب، کافی طویل نظم، بہت خوبصورت نظم سر، دل میں اتر گئی۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اس میں ایسے الفاظ ہیں، وہ روحانیت کے الفاظ ہیں سر، لگ رہا تھا کہ واقعی کہیں آسمانوں کی بلندیوں پہ ہو کر آ رہے ہیں الفاظ۔ محفل ہمیشہ کی طرح خوبصورت سر۔ ایک چھوٹا سا میسج بھی ہے جی۔ نیلا آپی آتی ہیں اور دیارے غیر میں بسنے والوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں دیتی ہیں جی، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہم سب کو اتنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں۔
آپ جو لوگ آپ کو گریا لے کر حاضر ہوں سر. جو لوگ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں آپ ان کا نام لینے لگیں گے تو پھر 4 بچ جائیں گے. یہ میسج ایک دعاؤں کا اس کو سہارا ہے سر جی. نہیں وہ یہ جو میسیجز ہے نا یہ میں نے ایک زمانے میں اس پہ پابندی لگائی ہوئی تھی ہمارے سید سلمان المعظم صاحب نے, اور وہ بالکل صحیح پابندی تھی کیونکہ وہ ہمیں تو پتہ ہے سر, سب پتہ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال آپ نے میسج دے دیا, پہنچ گیا میسج. حکم کیجیے کیا لے کے دکانیں گریا لے کے آئے؟ دکانیں گریا سر لے کر حاضر ہوں. ارشاد. سلیم کوثر صاحب کی نظم ہے, آپ اکثر شامل کرتے ہیں تو میں نے کہا چلیں آج آپ کی محفل میں شامل. یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ پروگرام کرنے والا بھی اور جو پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں, میرا خیال ہے کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہے وہ آج ساری چیزیں طویل شامل ہو رہی ہیں, نظمیں بھی, کلام بھی, قصیدہ بھی, گانے بھی, یہ ساری کی ساری چیزیں لینتھی ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ ایک روحانیت کا رشتہ ہوتا ہے سر. اور آپ کی جو محفل ہے نا, نہیں روحانیت کا رشتہ سے شروع ہوتی ہے اور آپ پہ ہی ختم ہوتی ہے. روحانیت کا رشتہ رانا صاحب 1-2 بندوں میں ہوتا نا, یا وہ اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہے, یہ تو کوئی 4-5 لوگ ہیں. آپ کے ساتھ ہے نا, ہمارا آپ کے ساتھ. اچھا چلے ٹھیک ہے, ہمارا آپ کے ساتھ ہے. چلے اچھی بات ہے. اور انتظار رہتا ہے محفل کا سر. حکم کیجیے. دکانیں گریا فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے تجھے کیسے بتائیں آخر, دکھ عبارت تو نہیں جو تجھے لکھ کر بھیجے. یہ کہانی بھی نہیں ہے کہ سنائے تجھ کو, نہ کوئی بات ہے ایسی کہ بتائیں تجھ کو. زخم گر ہو تو تیرے ناخن کے حوالے کر دیں, آئینہ بھی تو نہیں ہے کہ دکھائے تجھ کو. تو نے پوچھا ہے مگر کیسے بتائیں تجھ کو. یہ کوئی راز نہیں جس کو چھپائیں تو وہ راز کبھی چہرے کبھی آنکھوں سے چھلک جاتا ہے. جیسے آنچل کو سنبھالے کوئی اور تیز ہوا جب بھی چلتی ہے تو شانوں سے ڈھلک جاتا ہے. اب تجھے کیسے بتائے ہمیں کیا دکھ ہے. اس میں رینگتی رہتی ہے مسافت کی تھکن, پھر بھی کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے حالات کا بوجھ, اپنے قدموں سے ہٹاتے ہوئے سایہ اپنا, جس کو بھی دیکھیے چپ چاپ چلا جاتا ہے. کبھی خود سے کبھی رستوں سے الجھتا ہے مگر جانے والا کسی آواز پہ رکتا ہی نہیں. ڈھونڈنا ہے نیا پدایا اظہار, ہمیں اس آروں کی زبان کوئی سمجھتا ہی نہیں. دل گرفتہ ہے طلسمات غم ہستی سے, سانس لینے سے فسوکاری جا ٹوٹتی ہے. ایک تغیر پسے ہرش ہے مگر ظلم کی ڈور ابھی معلوم نہیں ہے کہ کہاں ٹوٹتی ہے. تو سمجھتا ہے کہ خوشبو سے معطر ہے حیات, تو نے چکھا ہی نہیں زہر کسی موسم کا. تجھ پہ گزرا ہی نہیں نقص جنوں کا عالم, ایسا عالم جہاں صدیوں کے تغیر کا نشہ ہر بچھڑتی ہوئی ساتھ سے گلے ملتا ہے. اس تماشے کا بظاہر تو نہیں کوئی سبب, صرف محسوس کرو گے تو پتہ چلتا ہے. ایک دھن ہے جو سنائی نہیں دیتی پھر بھی لے بلے بھرتا چلا جاتا ہے. ہنگامہ ستم کو بکو پھیلتا چلا جاتا ہے. غبارے من تو روح سے خالی ہوئے جاتے ہیں جسموں کے ہر وقت بے رحم ہے. ہم رقص برہنہ ہے سبھی, اب تو پابندی سلاسل نہیں کوئی پھر بھی. دست مسکا میں بھڑکتا ہوا تاروں کا جنوں, صفحہ لب پہ سسکتی ہوئی آواز کی لوٹ ایک تو کیسے رہائی کی خبر کرتی ہے. روزوں نے وقت سے آغاز سفر کرتی ہے. بے خبر رہنا کسی بات سے اچھا ہی نہیں, تو کبھی وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہی نہیں. تو نے دیکھے ہی نہیں ہلکا امروز کے رنگ, گرمی وعدہ فردا سے پگھلتے ہوئے لوگ, اپنے ہی خواب کی تعبیر میں جلتے ہوئے لوگ, بھوک اور پیاس کی ماری ہوئی فصلوں کی طرح بڑے اعظم کی لکیروں سے ابھرتے ہوئے لوگ, امن کے نام پہ بارود بھری دنیا میں خس و خاشاک کی مانند بکھرتے ہوئے لوگ, روز جیتے ہوئے اور روز ہی مرتے ہوئے لوگ. زندگی فلم نہیں ہے کہ دکھائے تجھ کو, تو نے پوچھا ہے مگر کیسے بتائے تجھ کو. کوئی محفوظ نہیں اہل تحفظ سے یہاں, رات بھاری ہے کہیں اور کہیں دن بھاری. ساری دنیا کوئی میدان سا لگتی ہے ہمیں جس میں ایک بار کا سود و زیاں جاری ہے.
پاؤں رکھے ہوئے بارود پہ سب لوگ جہاں اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پروانہ شب آستینوں میں چھپائے ہوئے مہتاب کوئی اپنی گردن میں لی اپنے گریباں کا توق نیند میں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں خواب کوئی، اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ دیواروں سے شب کے آثار ڈھلے، صبح کا سورج ابھرا، دور افق پار پہاڑوں پہ چمکتی ہوئی برف نئے سورج کی تمادت سے پگھل جائے گی، اور کسی وقفہ امکان سحر میں اب کے روشنی سارے اندھیروں کو نکل جائے گی۔ دیکھیے کیسے پہنچتی ہے ٹھکانے پہ کہیں، دور ایک فاختہ اڑتی ہے نشانے پہ کہیں، آ کے یہ منظر خوبصورت دکھائیں تجھ کو، تو نے پوچھا ہے مگر کیسے بتائیں تجھ کو، کوئی گاہک ہی نہیں جوہر آئندہ کا، چشم کھولے ہوئے بیٹھی ہے دکان گریا، اور اسی منظر خوبصورت کے گوشے میں کہیں سر پہ ڈالے ہوئے ایک لمحہ موجود کی دھول تیرے عشاق بہت خاک بسر پھرتے ہیں۔ وقت کب کھینچ لے مقتل میں گواہی کے لیے، دستے خالی میں لیے کاسا سر پھرتے ہیں۔ پوچھنے والے تجھے کیسے بتائیں آخر، دکھ ہی بارود تو نہیں جو تجھے لکھ کر بھیجے، دکھ تو محسوس ہوا کرتا ہے چاہے تیرا ہو یا میرا دکھ ہو، آدمی وہ ہے جس کو جیتے جی صرف اپنا نہیں سب کا دکھ ہو، سب کا دکھ چاک ہو جائے جو ایک بار ہوس کے ہاتھوں، جامع عشق دوبارہ تو نہیں سلتا ہے، آسماں میری زمینوں پہ جھکتا ہے لیکن تیرا اور میرا ستارہ ہی نہیں ملتا ہے، تیرا اور میرا ستارہ ہی نہیں ملتا ہے، تیرا اور میرا ستارہ ہی نہیں ملتا ہے۔ اچھا 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 انتخاب لکھ رہا ہے۔ بڑی محبت سر، اجازت چاہتا ہوں، آپ کو بہت دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ مجھے کیف ہجر عزیز ہے تو زرے وصال سمیٹ لے، مجھے کیف ہجر عزیز ہے تو زرے وصال سمیٹ لے، میں جو تیرا کوئی گلا کروں میری کیا مجال سمیٹ لے، میرے حرف و صوت بھی چھین لے میرے صبر و ضبط کے ساتھ تو، میرا کوئی مال برا نہیں میرا سارا مال سمیٹ لے، یہ تمام دن کی مسافتیں، یہ تمام رات کی آفتیں، یہ تمام دن کی مسافتیں، یہ تمام رات کی آفتیں، مجھے ان دکھوں سے نجات دے، میرا یہ وبال سمیٹ لے، سبھی ریزہ ریزہ عنایتیں اسی ایک کی ہیں روایتیں، وہ جو لمحہ لمحہ بکھیر دے، وہ جو سال سال سمیٹ لے، تیرے انتظار میں اس طرح میرا عہد شوق گزر گیا، سرے شام جیسے بساط دل کوئی خستہ حال سمیٹ لے، تیرے رخ پہ چاند بھی درد ہے، تیرا اس میں کون سا حرج ہے، تو اگر یہ حاشیہ چھوڑ دے، تو اگر یہ بال سمیٹ لے، یہ ہمارا شوق تھا، یہ ہمارا شوق تھا، ہم نے اپنے گلوں میں پھندے سجا لیے، اسے اختیار ہے رام جب بھی وہ چاہے جال سمیٹ لے۔ کی آواز
कभी चौंक उठता हूँ कहीं तूने पुकारा ही न हो। मरने के बाद भी मेरी आँखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आँखें खुली रही। आदत पड़ी हुई थी तेरे इंतजार की, कुछ हार के रोना गुलदस्ते बना, कुछ हार के रोना गुलदस्ते बना। आराम का मेहराब आंगन में सजा, आराम का मेहराब आंगन में सजा। पर शेर में जाऊं ही तब हो बिछा
جی ہاں جناب، اور وقت آن پہنچا اجازت لینے کا. ہمارا اور آپ کا ساتھ صرف 14 منٹ کا باقی رہ گیا. ایک غزل شامل کرتے ہیں فیصل اجمی صاحب کی، اور جاتے جاتے بلقیس محمود کی کتاب مجھے بولنے دو میں سے ان کا کلام شامل کیے دیتا ہوں. اجمی صاحب کے اشعار تھے کہ ہوا ہے تیز تو کیا ڈر اتار کر رکھتے، ہوا ہے تیز تو کیا ڈر اتار کے رکھتے، اگر نہیں تو کہیں پر اتار کر رکھتے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اجمی صاحب کی شاعری میں پروں کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا، اور ذرا شعر سنے گا کہ بدن کا کوئی بھروسہ نہیں غرور نہ کر، بدن کا کوئی بھروسہ نہیں غرور نہ کر، کسے خبر کہاں سر اتار کر رکھ دے. میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں ہزار آنکھوں سے، میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں ہزار آنکھوں سے، اب آسمان کی چادر اتار کر رکھ دے. ہنسے نہ جا کہ کسے علم سکھ کی رقاصہ. الفاظ کا چناؤ دیکھیے. ہنسے نہ جا کہ کسے علم سکھ کی رقاصہ، کب اپنے پاؤں سے جھانجر اتار کر رکھ دے. خبر لگے نہ زمانے کو درد کی فیصل، خبر لگے نہ زمانے کو درد کی فیصل، اسے وجود کے اندر اتار کر رکھ دے. ہوا ہے تیز تو کیا ڈر اتار کر رکھ دے، اگر نہیں تو کہیں پر اتار کر رکھ دے. بہرحال جناب، جاتے جاتے چند اور لمحوں کے عنوان سے بلقیس محمود نے ایک نثری نظم لکھی کہ عجیب لمحے تھے، عجیب لمحے تھے رات دن جب وہ زندہ لفظوں میں بولتی تھی. حرارتیں حرف حرف تھیں، زیر لفظ شعلے مچل رہے تھے، قلم کی زیر و زبر کی درپیش زندہ جاوید ساعتیں تھیں، قلم کی ایک جنبش جنوں میں زمانے بھر کی مسافتیں تھیں. گمان ہوتا تھا جیسے تنہا ہوں میں، میرے 400 فقط سامری کھڑے ہیں، میرے 400 فقط سامری کھڑے ہیں. کلیم مجھ سے بچھڑ گیا ہے، بچھڑتے لمحے مگر تکلم کی معجزے سونپ کر گیا ہے. میری رگوں میں ابلتا تازہ لہو میرے تارو پور میں شیر بن رہا تھا. میں زندہ لفظوں میں بولتی تھی، زمانہ خاموش سن رہا تھا. ہر نفس عجیب لمحے تھے، عجیب لمحے تھے ہر نفس. جب میں شعلہ شعلہ سلگ رہی تھی، دھواں بھی تھا تو پہاڑ جیسا وجود دے کر لپک رہا تھا. سلگتے آتش فشار کے اندر زخیم احساس لاوا لاوا سا پک رہا تھا. عجیب لمحے تھے، عجیب لمحے تھے. سوچتی ہوں یہ بے نیازی کی دھن سی کیسی چھا گئی ہے، یہ کیسے آتش کدا کریدوں یہ ٹھنڈی ٹھنڈی سی راکھ. لگتا ہے آگ کو آگ کھا گئی ہے، لگتا ہے آگ کو آگ کھا گئی ہے. میں سوچتی ہوں وہ کون تھی، وہ کون تھی، وہ قلم کہاں ہے، کہاں گیا وہ لہو میں جس میں تڑپ کے پھر انگلیاں ڈبو دوں. حریف لمحوں کے پاس آتی حریف دم کشتیاں ڈبو دوں. میں کیا کروں، میں کیا کروں، میرے اپنے تازہ لہو کی یلغار رک گئی ہے. جبین تسلیم وقت کے بے نشان قدموں پہ جھک گئی ہے. جو وقت گزرا تو میں نے جانا کہ کچھ بھی اپنا نہیں تھا. ہر ایک زبان سے خود وقت بولتا تھا. یہ نہ لفظ میرے نہ سوچ میری، یہ ساری باتیں، یہ سارے موضوع، یہ گلفشانی، یہ تیر و نشتر، یہ کچھ بھی اپنا نہیں تھا. ہر ایک زبان سے خوف، ہر ایک زبان سے خود وقت بولتا تھا کہ ہم تو چابی کے گڈے گڑیاں. یہ وقت کا انتخاب ہے کہ وہ جس میں چاہے جو لفظ بھر دے، وہ جس کو چاہے، وہ جس قدر چاہے چابی دے دے. کہ خالق کے کل کی وقت سے ساری گفتگو ہے. خیال و شعر و سخن کی تہ میں نہ میں نہ تو ہے. میں دیکھتی ہوں
یہ بوڑھا بوڑھا سا وقت، یہ چور چور نبضوں کے قافلے سے، یہ ٹوٹی پھوٹی سی ٹہنیاں، شاخ شاخ پتے جلے جلے سے، یہ تنگ داماد سے سرد موسم کہ شام ہر لمحہ تیز قدموں سے آ رہی ہے، چمکتے جذبوں کی دھوپ لمحوں کے سائے میں سوئے جا رہی ہے، پرندے سہمے ہوئے سے بےتاب گھونسلوں کو پلٹ رہے ہیں، غدر سا برپا ہے تن بدن میں، یہ جسم لگتا ہے تانے بانے میں بٹ رہے ہیں، یہ جسم لمحوں کی راہ گزر کے نشان کے بے نشان مسافر، میں کاش اور ایک جسم سے بے نیاز ہوتی. ذرا خواہش دیکھیے، میں کاش اور ایک جسم سے بے نیاز ہوتی، میں کاش زندان وقت کے ضابطوں سے بچ کر ہر ایک ابھرتے ہوئے سویروں میں زندہ ہوتی. یہ خون آشام وقت کا دیوتا مگر کتنا سنگ دل ہے، میں سرخیوں کے حریف کی زد میں آ گئی ہوں، جہاں نشانے پہ تیر لگتے رہے ہمیشہ، میں وقت کی اس مہیب سرحد پہ آ گئی ہوں. زوال کی اس صلیب پر کاش اس میں اعظم سکھانے والا فقط یہ پوچھے، کوئی تیری آخری تمنا. کاش اس میں اعظم سکھانے والا فقط یہ پوچھے، کوئی تیری آخری تمنا. میں جھک کر کہہ دوں میں تجھ سے زندہ لہو کے قطروں کی ملتجی ہوں، چمکتے جذبوں کے شوق رنگوں کی زندہ لمحوں کی ملتجی ہوں. قسم زمانے کی میں خسارے میں تھی، خسارے میں ہوں، مگر تو کہ صاحب ذوالجلال قادر ہے وقت پر. چند اور لمحے چند اور لمحے. بہرحال جی یہ ان کی نظم، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسا کلام نہ شامل کیا جائے، لیکن کیا کروں، جب میری نظروں کے سامنے یا میری مشق میں جب یہ میں پڑھتا ہوں تو میں آپ کے لیے، آپ کی سماعتوں کے لیے لے آتا ہوں. تو بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. شرط وہی، اگر لمحے باقی بچے تو. اللہ حافظ. متھے تلک لگا کے میں جانا جوگی نال، او جوگی دے نال نی میں جانا جوگی نال. اللہ 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 او اللہ 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 او اللہ 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 اللہ.
ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ।